السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کراچی سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا اگر کوئی بندہ اپنی سالی کے ساتھ یعنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کر لیتا ہے اور اس زنا کی وجہ سے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا یا نکاح باقی رہے گا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور اسی طرح اگر نکاح نہیں ٹوٹا تو کن شرائط پر نکاح ٹوٹتا ہے؟ اگر سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کے اس گناہ کی بخشش کرانے کے لیے کیا کفارہ اور صدقہ ادا کرنا ہوگا؟ اس کے بارے ضرور رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں سامعین کرام، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے ایسے مسائل اور فتوے دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے علم کو وسیع کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایسے مسائل بتائیں کہ جس میں لوگوں کے لیے سہولت ہو، کیونکہ شریعت مطہرہ میں انسان کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ایسی شریعت مطہرہ میں کوئی بات نہیں کہ جس میں انسان مجبور اور مایوس ہو جائے، بلکہ شریعت مطہرہ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی جانب، انسان کی جانب جھکی ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں نرمی ضرور ہے، لیکن یہ بات سمجھیں کہ ایسے مسائل گھروں میں ہوتے کیوں ہیں؟ اصل اس کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے، ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہے۔ جو شریعت محمدی کے احکام ہے ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں پردہ کریں، مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، عورتیں پردہ کریں۔ جب عورتیں پردہ ہی نہیں کریں گی تو مرد اپنی نظروں کو کیسے نیچے رکھیں گے؟ اور اسی طرح سالی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ گپ شپ بھی ہوتی ہے اور بات بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر سالی پردہ کر لے تو بہن کہتی ہے تو میرے شوہر سے پردہ کرتی ہے، تو میرے شوہر سے پردہ کرتی ہے۔ اگر وہ پردہ نہ کرے تو پھر بہنوئی ہے، اس کے ساتھ گپ شپ مذاق ہوتی رہتی ہے، پھر ایسے کرتے کرتے معاملات کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ بہنوئی کے ساتھ اور اپنے جیجا کے ساتھ اس طرح شریعت مطہرہ میں جو حکم ہے، جن کے سامنے پردہ کرنے کا حکم ہے، ان سے ضرور پردہ کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ زنا کا حکم کیا ہے۔ سامعین کرام، زنا اکبر ترین گناہ ہے، یعنی اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت سخت وعید آئی ہے اور بہت بڑی سزا وارد ہوئی ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے، اگر کوئی شادی شدہ جوڑا آپس میں زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کر دیا جائے، یعنی ان کو باندھ کر، ایک میدان میں باندھ کر ان کو پتھر مارے جائے یا ان کو گولی ماری جائے یا تلوار کا وار کیا جائے، ان کو ذلیل کر کے مار دیا جائے، یہ ان کا کفارہ ہوگا۔ سامعین کرام، بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ کے کرنے سے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں کہ زنا تو کر لیا، اب اس زنا کو کرنے سے کیا اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ اس کے شریعت مطہرہ میں جو حکم آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سنیے، زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خواہ کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے سالی کے ساتھ زنا کیا ہو، چاہے کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہو۔ لہذا سالی کے ساتھ زنا بھی کبیرہ گناہ ہے جس پر فوری طور پر توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے۔ تاہم سالی سے زنا کی وجہ سے بیوی سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا مگر جب تک سالی ایک ماہواری سے پاک نہ ہو جائے۔ یعنی آپ نے اپنی سالی کے ساتھ اگر نکاح کیا ہے تو جب تک اس کو ایک حیض نہ آ جائے آپ پر بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر سالی اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہے تو جب تک ولادت نہ ہو زانی کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نیز آئندہ ایسے شخص کے لیے اپنی
بچوں کو، اپنی سالی کو، اپنی بیٹیوں کو پردہ ضرور کرانا چاہیے۔ سامعین کرام، شریعت مطہرہ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کا جو کفارہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ کے ہاں رجوع کریں، کیونکہ پہلے شریعت خلافت تھی، خلافت میں تو یہ سزائیں ہوتی تھیں، قاضی القضات یہ سزائیں وارد کرتے تھے اور لگاتے تھے کہ اگر شادی شدہ کوئی جوڑا ہے واپس میں زنا کر لیتا ہے تو اس کو رجم کر دیا کرتے تھے، مار دیتے تھے، تاکہ عبرت پیدا ہو اور ان کے گناہوں میں بھی بخشش ہو جائے گی۔ اس درد کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے جو مارتے وقت ان کو پہنچے گی، اللہ غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دیں گے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہوگی، آئندہ کوئی ایسا گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ان سزاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ شریعت کی وہ خلافت رہی نہیں، نہ قاضی رہے نہ کوئی اور، تو پھر اس میں وہ سزا تو ہے نہیں، وہ ریاست کا کام ہوتا ہے، بندہ خود تو نہیں دے سکتا۔ تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں آپ نے ایک بار کہہ دینا ہے بس ہو جانا ہے، نہیں، بلکہ آپ کا جب آپ کے دل کو جب تک اطمینان نہ ہو کہ میرا اب گناہ معاف ہو چکا ہے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل کے اندر وہ گناہ کھٹکتا ہے، وہ بوجھ آ جاتا ہے بندے کے اندر کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جب آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کا اندر ایسا ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا آپ کا سینہ پھول جاتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے بندے کا ضمیر بندے کو ضرور بتاتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے یا آپ نے برا کیا ہے۔ اس لیے آپ توبہ استغفار کریں، جب تک آپ کا من ہلکا نہ ہو تب تک اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور صدقہ خیرات کریں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ضرور معاف فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔